وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وادی تیرا آپریشن جو صوبائی حکومت کی مرضی کے برخلاف ہو رہا ہے اس پر اور جو تیرا کی عوام کو زبردستی وہاں سے نکالا جا رہا ہے اس ساری صورتحال پر آفریدی قبائل کا اگلے اتوار جرگہ بلایا ہے۔ ایک ایک چیز سامنے آئے گی اب اور وہ ثبوت کے ساتھ آئے گی۔ اب سازشی عناصر کو وزیر اعلیٰ کے خلاف پارٹی کے اندر اور باہر ہر جگہ ایکٹیو کیا جائے گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے عناصر کو شٹ اپ کال دیتے رہنا۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ اب یہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے۔ وادی تیرا کا معاملہ اس لیے عالمی سطح پر ہائی لائٹ ہوا کہ صوبائی حکومت نے واضح اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے آپریشن کی اجازت نہیں دی۔ پھر سوشل میڈیا نے وادی تیرا کے مہاجرین کے مسائل کو بھرپور طریقے سے اٹھایا، جس کے بعد ملک دشمن عناصر اپنے ہی آرڈر سے مکر گئے اور سارا ملبہ جرگے پر ڈال دیا۔ سہیل آفریدی کا وفاقی حکومت سے معافی مانگنے کا مطالبہ اور خوفناک اعلان۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ تیرا کے لوگ خود نکلے ہیں۔ کیا وہ کسی کی شادی پر جا رہے تھے؟ یہ نوٹیفیکیشن وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تصادم کے لیے ہے۔ اگر روز میں نوٹیفیکیشن واپس اور معافی نہ مانگی گئی تو آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، اور آپ کی بات جھوٹی نکلی تو خود ان کو لے کر واپس تیرا جاؤں گا۔ پھر صوبے بھر کا جرگہ ہوگا۔ آئندہ وفاقی حکومت سے جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ تحریری ہوگی، کیونکہ یہ پھر بعد میں جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی ہی بات سے مکر جاتے ہیں۔ اس ملک میں عزت اور وقار کا حق صرف اشرافیہ کو ہی حاصل ہے۔ عام آدمی چاہے وہ محب وطن ہو، نظریاتی ہو یا صرف اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، اسے رسوائی، ظلم اور ناانصافی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طاقتور طبقات قانون سے بالا تر ہیں، ان کی کرپشن، بدعنوانی اور ظلم سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایک عام شہری سوال کرے، بات کرے تو اسے غائب کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے یا پھر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کیسا ملک ہے جہاں قانون امیروں کے لیے ڈھال اور غریبوں کے لیے پھندا بن جائے، جہاں اشرافیہ کو مکمل آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور عام آدمی کو بس زندہ رہنے کے لیے بھی ہر دم لڑنا پڑے۔ جب تک اس ملک میں انصاف اور قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، تب تک یہاں صرف اشرافیہ کی ہی عزت ہوگی اور عوام ظلم کے شکنجے میں ایسے ہی پستی رہے گی۔ یہ قوم جانتے بوجھتے